ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت، کبھی کبھی ہم قیامت کا لفظ بڑے اچھے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی ادا کے حوالے سے یا کسی اور بات سے مثبت بھی، وہ حالانکہ لفظ قیامت ہی ہوتا ہے مگر معنی اور لیتے ہیں۔ لیکن جو قیامت ہے وہ واقعی قیامت ہے، اللہ نہ دکھائے، اس کی یہ نشانیاں ایمان پر سلامتی ہو، اور قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خیر ہو، پردے رہ جائیں، اللہ معاف کر دے، یہ دعائیں کیا کریں اور چاہا بھی کریں۔ ذکر ہے دجال کا، ناپسندیدہ مگر دجال ہے، ذکر ہے اس کا، جی کہاں چھپا ہوا ہے، کب ظاہر ہوگا، کب نمودار ہوگا۔ یہ میں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل پچھلے پروگرام میں بتائی تھی۔ یہ جب ظاہر ہوگا، صحیح مسلم میں ہے قسطنطینیہ، لوگ قسطنطنیہ کہتے ہیں، ترکی کا مشہور شہر، اب اس کا نیا نام استنبول۔ اس کی فتح کے بعد مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے کہ دجال کے نکل آنے کی خبر جھوٹی ہوگی، افواہ ہوگی، لیکن مشہور ہو جائے گی، جسے سنتے ہی مسلمان جو لشکر بن کر شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ لوگ راستے میں ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، وہ تو ظاہر نہیں ہوا ابھی۔ تو یہ لوگ سفر جاری رکھیں گے، جب یہ شام پہنچیں گے تو واقعی دجال نکل آئے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا۔ بعض محققین نے علاقوں کو، کیونکہ پہلے عراق بہت بڑی سلطنت تھی، شام کے، یہ مدینہ منورہ بھی ملک شام میں تھا، بہت، پھر یہ تقسیم ہوتے ہوتے اب اس وقت کیا نقشہ ہے، کل کو کیا ہوگا، تو شام اور عراق کے درمیان، اور بعض نے کہا ہے کہ ایران کے شہر اصفہان، اس کے ایک مقام ہے یہودیہ، اس سے نمودار ہوگا۔ معجم البلدان میں بخت نصر، جس کو ایران والے بخت نصر کہتے ہیں، بخت نصر کے زمانے میں جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت اصفہان کے علاقے میں ایک مقام پر جا کر آباد ہو گئی تھی، یہاں انہوں نے مکان وغیرہ بنا لیے، یہیں ان کی نسل پھیلتی رہی، تو اس بستی کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ بعض محقق کہتے ہیں کہ دجال وہاں سے نکلے گا۔ مسند احمد کے مطابق دجال ایک سفید گدھے پر سوار ہوگا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کے پیروکار، جمع کروں گا تو پیروانے کار، اکثر عورتیں اور یہودی لوگ ہوں گے، اور اصفہان سے تعلق رکھنے والے 70,000 یہودی جو مرصع تلواروں سے مسلح ہوں گے، یعنی ایسی تلواریں جن پر بہت سا کام کیا ہوا ہوگا، اور ان کے جسموں پر بیش قیمت، یعنی بہت قیمتی دبیز کپڑے، ساج کا لباس ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہوں گے، دجال کے ساتھ۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں تمام شیطانی قوتیں
اور جادوگر اس کے ہمراہ ہوں گے۔ امام ابن ماجہ نے یہ لکھا ہے کہ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اپنے ناظرین اور سامعین سے کہوں گا، دنیا بھر میں فتنے، سازشیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام پہلے دن سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ اسلام نے دہشت گردی نہیں کی، اسلام پر دہشت گردی، مسلمانوں پر دہشت گردی۔ مسلمانوں کو کس طرح رلایا گیا؟ کربلا کیا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ دیگر زبردستی یہ جو سلسلہ شروع ہوا، اللہ کی پناہ کیا کہوں میں اب سے، یہود کبھی بھی مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن نے کہہ دیا حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کرو گے وہ تم کو دوست نہیں سمجھنے والے، اور ہم یہود و نصارہ کو دوست سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ہمیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، ہماری معیشت تباہ کی جاتی ہے۔ تمام شیطانی قوتیں اور جادوگر اس کے ہمراہ ہوں گے۔ کس کے ہمراہ؟ دجال کے۔ اور وہ پوری دنیا میں تیزی سے پھر جائے گا، جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو، اور وہ جہاں جہاں جائے گا فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ صرف 40 راتوں کی مدت اندازہ کریں، سوچئے۔ شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے شیاطین دجال کے ساتھ ہوں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ مسند احمد میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ، جن کا نام عبداللہ تھا، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، سنو، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو انبیاء سابقین میں سے 2 نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ اگر میں چاہوں تو ان 2 نبیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام بھی بتا سکتا ہوں، مگر ظاہر نہیں فرمائے۔ حکمت کے تحت ان 2 فرشتوں میں سے ایک دجال کے دائیں جانب ہوگا، دوسرا بائیں جانب۔ یہ بات بڑے ذرا توجہ سے سنیے گا، ذرا توجہ سے، اس میں ایک بہت باریک سی بات ہے، آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب۔ یہ لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہوگی، ذرا بہت دھیان سے سنیے گا۔ دجال پوچھے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان 2 فرشتوں میں سے جو دائیں جانب والا ہے نا، وہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تو رب نہیں ہے، مگر یہ آواز کوئی نہیں سنے گا۔ اس فرشتے کی آواز جو اس کو یہ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، وہ آگے سے کہے گا کیا میں مارتا اور زندہ نہیں کرتا؟ کیا میں زندہ کرتا اور مارتا نہیں؟ تو وہ فرشتہ جواب دے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، مگر اس فرشتے کی یہ آواز دائیں والے کی کوئی نہیں سنے گا۔ مگر یہ جواب سوائے اس کے ساتھی فرشتے کے آدمی تو سن نہ سکا۔ وہ 7 والا فرشتہ پہلے والے فرشتے سے کہے گا تو نے سچ کہا۔ پہلے فرشتے نے کیا کہا تھا دجال کو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ دوسرا فرشتہ اس فرشتے کو جواب دے رہا ہے کہ تو نے صحیح بات کی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس کا یہ جملہ کہ تو نے سچ کہا ہے لوگ سن لیں گے، پہلے فرشتے کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ ہے آزمائش کہ نہیں؟ کتنی بڑی آزمائش، سوچئے۔ وہ لوگ اس کی آواز سن کے یہ سمجھیں گے کہ سچ کہہ رہا ہے یہ۔ دوسرا فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے فرشتے کی تصدیق کر رہا تھا۔ لوگ اس کو دجال کی سمجھ کے اس کے دامے فریب میں دھوکے میں آ جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت امامہ سے روایت
کہ جب وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ وہ دیہاتی کہے گا ہاں مان لوں گا. تو وہ اس کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر کہیں گے بیٹا تو اس کی اطاعت کر. یعنی وہ شیطان جو ہوں گے، جن جو ہوں گے، وہ شکل بن کے آ جائیں گے ماں باپ کی اور کہیں گے کہ اس دجال کی اطاعت کر، اس کو رب مان. دیکھیں کیسے کیسے ہیر پھیر کرے گا. مشکات شریف میں حضرت اسماء بنت یزید سے روایت کہ پھر وہ ایک اور دیہاتی کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا میں تیرے مردہ اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ وہ کہے گا ہاں. تو وہ دجال مردہ اونٹ کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا تو وہ اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. پوچھنا چاہتا ہوں، دجال کو گمراہ کرنے کی ڈیوٹی نہیں ملے گی، لیکن قدرت نے اس کو یہ دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ ایسا کرے گا. نبیوں ولیوں کو تو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، ڈیوٹی دی ہے، شان دی ہے. ان کے بارے میں ہم انکار کرتے ہیں. وہاں ماننے سے ہم لئی تو لعل، چونکہ مگرچہ اگرچہ پتہ نہیں کیا کیا اعتراض کرتے. یہ آپ کو سوچنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا شیطان غوا کا منصب لے کر نہیں آیا، مہلت ملی ہے، وہ ہر ایک کو گمراہ کر رہا ہے، ہر ایک کے پاس ہے، سب کی سن رہا ہے، سب جگہ جا رہا ہے. تو انبیاء و اولیاء تو ہدایت کا منصب لے کر آئے ہیں، ان کا اختیار نہیں مانتے، جس کو مہلت ملی ہے اس کا مانتے ہیں. حیرت کی بات ہے. ایک متفق علیہ حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا. وہ جس چیز کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں آگ ہوگی، جھلسا دینے والی آگ، اور جس شے کو آگ خیال کریں گے وہ حقیقت میں پانی ہوگا، ٹھنڈا میٹھا. پس تم میں سے جو شخص دجال کو پائے وہ اس چیز میں اپنا پڑنا یا ڈالا جانا پسند کرے گا جس کو وہ اپنی آنکھوں سے آنکھ دیکھتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ آگ حقیقت میں اس کے لیے بچاؤ ہوگی اور وہ پانی اس کے لیے برا ہوگا. سراب، دھوکہ، کیونکہ وہ ہے ہی دجال، اس نے دھوکے ہی دینے ہیں. بڑا سخت مرحلہ ہوگا ایمان بچانا اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگی جائے. ہم نہیں دیکھنا چاہتے. یا اللہ جو اس وقت اہل ایمان ہوں ان کے بھی ایمان کی حفاظت فرمانا. دجال کی پیروی کرنے والے عیش و آرام میں ہوں گے، جبکہ ایمان والے سختی میں ہوں گے، مشکل میں ہوں گے. صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان سے مروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کی زمینوں پر بادلوں سے بارش نظر آئے گی، اسی کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی، ان کے مویشی خوب موٹے ہو جائیں گے، مویشیوں کے دودھ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ان کی زمینوں پہ قحط پڑے گا، ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج نظر آئیں گے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایمان کی قدر ہو تو یہ دنیا کی تکالیف کوئی چیز نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. جنگ تبوک کا واقعہ کبھی پڑھیے گا. ایک کھجور اور 5 صحابہ، ایک دن پوری اس کھجور پہ 5 آدمیوں کا گزارا. ہمیں اتنی نعمتیں میسر، ہم نے کبھی شکر کیا؟ اس کورونا وائرس نے بہت سے سبق دیے ہیں. ہمارے ہاں جال سازی سے کچھ لوگ نہیں بچے، کچھ لوگ ملاوٹ سے نہیں بچے، ذخیرہ اندوزی سے نہیں بچے، ناجائز منافع خوری، 10 کی چیز 50 میں 100 میں، موقع ملا ہے پیسے کماؤ. لیکن دوسرا رخ بھی ہے، لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا.
گھر گھر بغیر نمائش کے پہنچایا، درد محسوس کیا۔ ایمان والا نیکی پسند ہوتا ہے، اسے کبھی برائی پسند نہیں ہوتی، کبھی ہو جائے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ اگر ہم برائی پہ راضی ہیں اور ہمارا مزاج برائی کا یعنی پسند کرنے والا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی حالت درست نہیں، اور یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ رہنے والی نہیں ہے۔ مسافروں کی طرح رہیں، یہاں پہ آگے جانا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، آگے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ جو مسلمانوں کے ہاں بارش نہیں ہوگی اور جو دجال کے ماننے والے ہوں گے ان کے ہاں بارش نظر آئے گی، یہ امتحان ہے۔ تھوڑا سا سختی کا وقت گزار لیں۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں، قیام میں گزار دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اپنے جسم کو کچھ آرام دے لے، ہر وقت اس کو لگائے ہوئے، اس کو کچھ آرام بھی دے لے۔ ماں کو کہتے ہیں اماں اگر اس وقت اس جسم کو آرام دے دیا تو ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس کو 4 دن تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ سوچئے گا، ہم وقتی راحت کو بہت پسند کرتے ہیں، ہمیں دائمی راحت کی طرف جانا چاہیے۔ یہ زمین کا اپنے خزانوں کو اگلنا، دجال پیدائشی اندھوں کو بینا کر دے گا، کنجوس ہوگا، بڑا بخیل ہوگا۔ عورتیں دجال کی طرف سب سے زیادہ مائل ہوں گی، مومنوں سے اس کے مقابلے ہوں گے۔ یہ باتیں احادیث میں بیان ہوئی ہے، ذکر ابھی جاری ہے۔ بتانے کا مقصد یہی کہ میں اور آپ فتنوں سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اور اپنے آپ کو اچھا کریں۔ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، ان پہ ڈٹ نہ جائیں، اصلاح کریں۔ باقی بیان آئندہ نشست میں، گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔